بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سجدہ تلاوت کلام پاک کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں سجدے ہیں کتنے۔ 14 سجدے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ان کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اور باقی ائمہ اکرام ان کو واجب بھی کہتے ہیں۔ عرف عام میں ان سجدوں کو واجبات میں لیا جاتا ہے کہ یہ سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے سجدہ تلاوت کس وقت کرنا اور کس طرح کرنا ہے، تو ہم مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف طریقہ سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے۔ کسی وقت میں بھی اگر ہمیں صحیح چیز کا پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لا کے اس صحیح اور درست راستے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سجدہ تلاوت کلام پاک کرنے کا طریقہ اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں یا اس کے عموماً جو سوالات آتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے کہ سجدہ تلاوت کلام پاک ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ جب بھی آیت پڑھی جائے سجدہ تلاوت کلام پاک کی تو اس کے اندر 2 تکبیروں کا کہنا سنت ہے۔ ایک اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جانا ہے، ادھر ہاتھ نہیں باندھنے، کچھ نہیں کرنا۔ آپ رفع یدین کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، کہہ کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں۔ آپ کھڑے ہو کے یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آیت آ گئی ہے سجدے والی، اس کو پڑھیں، اور فوری طور پر جب وہ آیت مکمل ہوتی ہے سجدے والی، اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، نیت کریں گے سجدہ تلاوت کلام پاک، اور اس کے بعد سجدہ کریں گے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے اور پھر اٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد اپنا قرآن پاک دوبارہ پڑھنا شروع کر لیں گے۔ سجدہ تلاوت کلام پاک والی آیت پڑھنے کے بعد 3 آیتیں ختم ہونے سے پہلے ہمیں سجدہ کر لینا چاہیے۔ فقہا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت کلام پاک کے بعد اگر ہم 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے تو وہ سجدہ قضا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت ہم سجدہ تلاوت کلام پاک والی آیت پڑھتے ہیں، اگر ممکن ہو اس جگہ پہ سجدہ کرنا تو اسی وقت وہ سجدہ کر لیا جائے۔ یہاں تک بات ہوئی۔ آگے ہے سوال۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ اسی وقت کیا جائے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ یس، افضلیت یہ ہے کہ سجدہ اسی وقت کیا جائے، لیکن بعد میں بھی کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھ لی تو پھر اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھ لی جہاں پہ پڑھی ہے اسی وقت سجدہ کر لیا جائے، اور یا اگر وہ سجدے والی آیت آخری آیت ہے اور اس کے بعد ہم رکوع کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد رکعت مکمل ہو رہی ہے، اور اس طرح 9ویں سپارے میں پہلا سجدہ ہے، وہاں پہ رکوع ختم ہو جاتا ہے اور عموماً وہاں پہ ہم رکوع کرتے ہیں، رکعت مکمل کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم ایکسٹرا سجدہ نہ کریں، رکوع کر کے نماز کے جو 2 سجدے کریں گے وہی دونوں سجدے سجدہ تلاوت کلام پاک میں کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو لہذا وہاں پہ ایکسٹرا سجدہ اگر نہ بھی کیا جائے حرج نہیں، لیکن افضلیت اس میں ہے کہ ایکسٹرا سجدہ کر کے کھڑے ہو کے آگے ایک آیت پڑھ کے دوبارہ پھر رکوع کر کے اور سجدہ کر لیا جائے۔ ایک بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران سجدے کی آیت پڑھی اور نہیں پتہ، یاد نہیں رہا سجدہ کرنا، اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ نہیں کیا، سجدہ تلاوت نہیں کیا اور نماز میں پڑھ لی، اب نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی گناہ ہوگا، نہیں، کیونکہ نماز کے دوران ہم نے سجدے کر لی ہیں۔ البتہ اگر نماز کے دوران ایکسٹرا کر لیتے تو ٹھیک تھا، نہیں کر سکے، اس رکعت میں ہم نے سجدے والی آیت پڑھی ہے، اس رکعت کے مکمل ہونے پر ہم نے 2 سجدے کر لی ہیں، لہذا وہ سجدے کاؤنٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد دوبارہ جس طرح ہم سجدہ سہو کرتے ہیں یا کچھ اور ایکسٹرا سجدہ تلاوت کلام پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لہذا نماز کا سجدہ نماز کے دوران ہی ہوگا۔ یہ 2 نمبر سوال تھا۔ نمبر 3، کسی دوسرے بندے نے سجدے کی آیت پڑھی۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جو سمجھ گیا کہ اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور اس نے سجدہ کر لیا۔ اب جس کو پتہ چل گیا کہ اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور اس کو پتہ ہے کہ اب یہ سجدہ کرنا ہے میں نے، اب وہ سجدہ کرنے سے پہلے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بتاتا ہے
کہ جی اس بندے نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، تو کیا آیا جن کو بتایا گیا کہ اس بندے نے سجدے کی آیت پڑھی ہے ان پر بھی سجدہ واجب ہے کہ نہیں؟ جی، جب کسی کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے اور خواہ اس نے سن لیا یا اس کو کسی نے بتا دیا ہے، دونوں صورتوں میں سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ تلاوت ہمیں کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جن دنوں میں خواتین کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، یعنی حیض اور نفاس کے جو ان کے مخصوص ایام ہیں ان کے اندر اگر وہ سجدہ تلاوت کلام پاک کی آیت سنتی ہیں، خواہ وہ موبائل کے ذریعے سنتی ہیں، خواہ وہ ٹی وی پہ سنتی ہیں، خواہ وہ کسی کو تلاوت کرتے ہوئے گھر میں سن لیتی ہیں، تو کیا ان پر سجدہ کرنا ضروری ہے؟ تو ان پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان دنوں میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، تو سجدہ کیسے واجب ہوگا؟ لہذا وہ سجدہ نہیں کریں گی، وہ سجدہ نہیں کریں گی۔ پھر اس سے آگے بات آتی ہے کہ اگر کسی نے سجدے والی آیت پڑھی، سجدے والی آیت، مثلا میں نے سجدے والی آیت پڑھی اور جو سننے والے ہیں ان میں سے کسی کا وضو نہیں ہے یا کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل فرض ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اس نے سجدے والی آیت سن لی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں نے یہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن وضو والے کا وضو نہیں ہے، جس کو غسل ضروری ہے، جس کے لیے اس نے غسل کرنا ہے، کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جب بعد میں وضو کریں گے، جب وضو کریں گے تو وہ اس سجدے کو ادا کریں گے۔ غسل والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ غسل کرے گا اور غسل کرنے کے بعد وہ سجدے کو کرے گا۔ تو یہ 4-5 سوال تھے جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں، تو لہذا سجدہ تلاوت کلام پاک امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، باقی ائمہ کے نزدیک اس واجب ہے، تو لہذا عرف عام میں اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کلام پاک ہمیں ضرور کرنا چاہیے، جس طرح وتر نماز واجب ہے، اس کی قضا ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے۔ جن صورتوں میں میں نے بتایا ہے ان صورتوں میں سجدہ تلاوت کلام پاک ہمیں کرنا چاہیے۔ کن صورتوں میں صرف سجدہ تلاوت کلام پاک نہیں کیا جا سکتا؟ صرف اگر ہم نے نماز کے دوران سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں باقی توازن صحیح نہیں رہتا، قرآن پڑھتے ہیں، جتنا قرآن کا حصہ آتا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا پہ بھی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اگر ان لوگوں سے ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں ان پر تو سجدہ نہیں ہوگا واجب، کیونکہ وہ تو دماغی توازن نہیں رکھتے، لیکن سننے والے پر واجب ہو جائے گا اور سننے والا سجدہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔